رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ مل کر شوق اور محبت کے ساتھ ایک مرتبہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اللہ جل جلالہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد ذی قعدہ کی آج 24 تاریخ ہے۔ یہ وہ ایام ہیں جن میں مسلمان حج کرنے کے ارادے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک گھر کا سفر کرتے ہیں۔ آپ میں بھی بہت سارے خوش نصیب ایسے ہیں جنہیں اللہ نے حج کی سعادت عطا فرمائی ہے، اور ہم میں بہت سارے ایسے بھی ہیں جو حج کی اور عمرے کی خواہش رکھتے ہیں۔ اللہ کریم ان کو بھی اپنے گھر کا مہمان بنائے، اور یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہم سب کو با ادب حاضری نصیب فرمائے، ایسی حاضری کہ جو ہماری زندگیوں کو بدل دے۔ تو اسی مناسبت سے آیت مبارکہ جو آپ کے سامنے تلاوت کی ہے وہ حج بیت اللہ سے تعلق رکھتی ہے۔ چند احادیث ہیں، تو قرآن اور حدیث سے ہم حج کے فضائل بھی سماعت کریں گے اور یہ بھی سنیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے حج کس پر فرض کیا ہے اور نہ کرنے والے کے بارے میں کیا وعید، کیا سزا ارشاد فرمائی ہے، حج کا معنی اور مطلب کیا ہے۔ یہ چند باتیں انشاءاللہ آج کے بیان کا موضوع رہیں گی۔ اللہ کریم ہم سب کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے، اور جو فضیلتیں حجاج کے لیے بیان فرمائی اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ حج کا مقصد، حج کا جو معنی ہے وہ ہے القصد الی معظم، یعنی کسی عظیم الشان چیز کا قصد اور ارادہ کرنا۔ کہ حج کرنے والا بھی قصد کرتا ہے، یعنی ارادہ کرتا ہے، عزم کرتا ہے، اور عظیم الشان وہ مقام جو سب سے زیادہ عظمت والا ہے، یعنی کعبہ معظمہ، خالصتاً اس کی نیت، اس کی زیارت، اس کے ارادے سے روانہ ہوتا ہے، اور دنیا کے ہر کونے سے، ہر خطے سے لوگ وہاں پر آتے ہیں۔ یہ تو تھا اس کا لغوی معنی۔ شریعت میں حج کسے کہتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں فتاوی شامی وغیرہ میں کہ حج
القصد الى زیارت البیت الحرامی علی وجہ التعظیم باعمال مخصوصۃ فی زمان مخصوص، یعنی بیت الحرام کی زیارت کا ارادہ کرنا علی وجہ التعظیم، تعظیم کے طور پر زیارت کا ارادہ ہو، اور یہ زیارت تعظیم کے نیت سے کی جائے، کیونکہ زیارت کا مطلب ملاقات ہے، زیارت کا مطلب دیکھنا ہے۔ تو اگر یہ زیارت، یہ دیدار علی وجہ تعظیم نہ ہو، تعظیم کی نیت سے نہ ہو، تو وہ حج بھی نہیں ہوتا۔ معلوم ہوا کہ بیت اللہ کی زیارت بھی کرنی ہے اور تعظیم کو بھی مد نظر رکھنا ہے، تعظیم کو بھی مد نظر رکھنا ہے۔ وہاں بے ادبی کا تصور نہیں ہونا چاہیے، وہاں ایسا کوئی کام نہ ہو کہ جسے بے ادبی شمار کیا جائے، کعبہ معظمہ کو پیٹھ نہ کی جائے، وہاں باتیں نہ کی جائیں، فضولیات نہ ہو، بلند آواز سے گفتگو نہ کی جائے، اور بالخصوص وہاں جا کر موبائل فون اور سیلفیوں سے بچا جائے۔ ہاں، یادگار کے طور پر آدمی چاہتا ہے کہ میں مقدس جگہ پر گیا ہوں، تو پھر جب دوبارہ اس منظر کو دیکھوں، ان لمحات کو یاد کروں اور اس سے لطف اندوز ہوں، تو آدمی چاہتا ہے کہ وہ ذرا عکس کے طور پر محفوظ کر لی جائے، تو کسی احسن طریقے سے، نہ کہ دوران طواف یا اس انداز میں جس میں بے ادبی کا شائبہ ہو، تو کسی احسن طریقے سے وہاں اگر تصویر بنا لی جائے تو کوئی ناجائز اور حرام بھی نہیں ہے، لیکن ادب بہرحال ملحوظ رکھا جائے۔ تو تعظیم کے طور پر بیت الحرام کی زیارت کرنا اور اعمال مخصوص کے ساتھ، زمانہ مخصوص میں، کہ حج کا زمانہ بھی خاص ہے، ہر دن آپ حج نہیں کر سکتے، اور اعمال بھی خاص ہیں کہ وہاں جا کر کوئی اپنی مرضی کے کام کرے تو حج نہیں ہوتا۔ حج وہی اعمال وہاں پر جا کر ادا کرنے ہیں جس کا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا ہے، کیونکہ عبادت نام ہی اطاعت کا ہے، عبادت خواہش کا نام نہیں، عبادت اطاعت کا نام ہے۔ اب یہ بات میں پہلے بھی کئی مرتبہ کر چکا ہوں، کعبہ معظمہ کیا ہے؟ دیواریں ہیں، چھت ہے، کپڑا ہے، اور تو اس میں کوئی چیز نہیں ہے، زمین پر ہی ہے۔ تو پھر کیا بات ہے جو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اتنی ساری فضیلتیں بیان فرمائی، اور قرآن نے ہر صاحب استطاعت پر حج کو فرض کر دیا، پوری دنیا سے، اس کرۂ ارض سے، خطے خطے سے حکم دیا کہ لوگ وہاں پر پہنچیں۔ آخر کیا بات ہے ایسی؟ آسانی اسی میں تھی کہ ہر آدمی اپنی اپنی مسجد کا طواف کر لیتا، چکر لگا لیتا، لیکن بات نہ چکر لگانے کی ہے، بات نہ ان دیواروں کی ہے، بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ماننا ہے جس میں اطاعت کا اظہار ہے۔ تو اصل عبادت نام ہی اطاعت کا ہے، وگرنہ آپ دیکھیے فجر کی 2 رکعتیں ہیں، آپ 4 پڑھ لیجئے، فرض بھائی زیادہ ہی کر رہے ہیں نا، سجدے زیادہ ہو رہے ہیں، قرات قرآن پاک کی تلاوت زیادہ ہو رہی ہے، رکوع بڑھ رہے ہیں، تو ثواب زیادہ ملنا چاہیے، لیکن ثواب تو زیادہ کیا، نماز ہی سرے سے نہیں ہوگی، اور یہ بے نمازی شمار کیا جائے گا۔ کیوں؟ کام تو اس نے بڑھ چڑھ کے کیا ہے، زیادہ کیا ہے، پھر کیوں نہیں ہو رہا؟ کہا اس لیے کہ یہاں پر اٹھنا بیٹھنا، یہ اٹھک بیٹھک یا ورزش مقصود نہیں ہے، مقصود حکم کو ماننا ہے، اور وہ 2 رکعت میں ہے، نہ کہ 4 میں۔
تو اصل بات ہی اطاعت کی ہے۔ یہود و نصارہ بھی روزے رکھتے ہیں، دیگر لوگ بھی روزے رکھتے ہیں، قادیانی بھی روزے رکھتے ہیں، لیکن عبادت وہی مقبول ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو۔ جو آپ کے طریقے پر نہیں ہے وہ عبادت بھی نہیں ہے، کیونکہ اطاعت نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ عبادت نام ہے اطاعت کا، نہ کہ خواہش کا۔ اب جو خواہش سے عبادت کرے، اس لیے فرمایا کہ ریاکاری میں آ جاتا ہے، نفسانی خواہشات میں آ جاتا ہے، لیکن حقیقت میں عبادت گزار وہ ہے جو اطاعت میں آتا ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت محدث صورتی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضور عبادت میں لذت نہیں آ رہی۔ کیا کہا؟ عبادت میں لذت نہیں آ رہی۔ جیسے ہم میں بھی بہت سارے ایسے موجود ہیں، ہم اور کئی مرتبہ ہمارے ساتھ تو ایسا ہوتا ہے عبادت میں لذت نہیں آتی، لیکن نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، کام چل رہا ہوتا ہے۔ تو آپ نے محدث صورتی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کی کہ حضور عبادت میں لذت نہیں آ رہی، تو آپ نے فرمایا کہ عبادت میں لذت آئے تو ہر آدمی کر لیتا ہے، لیکن عبادت میں لذت نہ آئے تم پھر بھی کر رہے ہو، یہ بڑی بات ہے کہ اس میں تو کمال اطاعت کا اظہار ہے کہ جس چیز میں آپ کو لذت نہیں آ رہی، آپ کا دل نہیں چاہ رہا، نفس مائل نہیں ہو رہا، لیکن پھر بھی جبراً اپنے آپ کو اٹھا کر بٹھا دیتے ہیں اور کچھ دیر بیٹھ کر پھر آپ کھڑے ہوتے ہیں اپنے اوپر زبردستی کر کے، اور فجر کی نماز کے لیے وضو کر کے جب اللہ کی بارگاہ میں جھکتے ہیں تو شیطان روتا ہے اور نفس کمزور ہو جاتا ہے۔ کہتا یہ جس کو کوئی لذت نہیں آ رہی تب یہ اتنا کر رہا ہے، اگر اس کو عبادت کی اور ایمان کی لذت لگ جائے تو پھر کیا عالم ہوگا۔ تو یہ تو بڑی ایک کمال بات ہے کہ اگر لذت نہیں آ رہی پھر بھی آپ آ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اطاعت کر رہے ہیں، اور یہ کمال عبادت ہے۔ لذت میں تو ہر کوئی کرتا ہے، بلکہ صوفیہ تو فرماتے ہیں نوافل کے بارے میں کہ اگر تمہیں نفل میں اور جو فرض نہیں چیزیں ان میں لذت آنے لگے تو انہیں بھی ترک کر دو کہ اب یہ لذت نفس کی خواہش بن گئی ہے۔ ترک باللذات میں وہ تو اتنا فقراء حضرات اور صوفیہ حضرات اتنا آگے کی بات کرتے ہیں۔ تو بہرحال بیت اللہ کا، کعبہ معظمہ کا قصد کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مسلمان مرد ہو چاہے عورت، عاقل بالغ آزاد، ہم عاقل بھی ہیں، بالغ بھی ہیں، آزاد بھی ہیں، اس پر حج کو فرض کر دیا۔ عاقل مسلمان، عاقل بالغ آزاد، اور اس کے پاس اتنا مال ہو، زاد راہ ہو جو حوائج اصلیہ یعنی ضروریات اصلیہ سے زائد ہو، مقروض نہ ہو، اتنا زیادہ اس کے پاس مال ہو، اور اتنے اس کے پاس اسباب ہوں کہ بیت اللہ جا سکے، وہاں رہ سکے، اخراجات اور پھر آنے کے خرچے، اور جو اس کی کفالت میں لوگ ہیں، بچے ہیں، بیوی ہے، گھر والے ہیں، ماں باپ ہیں، یہ جائے اور واپس آئے تو جب تک جانا اور آنا اس کا ہو تو ان کے کھانے پینے کا اور ضروریات کا خرچہ بھی ہو، پھر اس پر حج فرض ہے۔ ایسا نہیں کہ یہ سارا کچھ لپیٹ کر چلا جائے اور پیچھے والوں فاقوں کا شکار ہو جائے، تو ایسے آدمی پہ حج فرض نہیں ہے۔ مسلمان عاقل بالغ آزاد اور ضروریات سے زائد، یعنی ایک قرضی نہ ہو، مقروض نہ ہو، جو اس کی ضرورت کے سامان ہے اس سے ہٹ کر پھر اتنا مالدار ہو کہ آنے جانے کے اور وہاں کے اخراجات اور پیچھے جو اس کی کفالت میں ہے وہ لوگ بھی، ان کے بھی اخراجات کے پیسے اور سامان موجود ہو، پھر اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کو فرض کر دیا ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ کریم نے مسلمان کو تکلیف نہیں دی،
اس چیز کا مکلف نہیں بنایا کہ جس کی یہ طاقت نہ رکھتا ہو، اس لیے فرمایا کہ صاحب استطاعت پر حج فرض ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کو فرض فرما دیا تو ہر اس پر لازم ہے جو صاحب استطاعت ہے کہ اس کی بارگاہ میں حاضر ہو اور حج کرے۔ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اور اللہ کے لیے، اللہ ہی کے لیے لوگوں پر حج البیت، بیت اللہ کا حج فرض کر دیا گیا، فرض ہے۔ من استطاع الیہ سبیلا، جو اس کی طرف جانے کی استطاعت رکھتا ہو، جس کے پاس طاقت ہو، اس پر اللہ کریم نے حج کو فرض کر دیا۔ ومن کفر، اور جو انکار کرے حج کے فرض ہونے کا، حج کرنے کا، فإن اللہ غنی عن العالمین، تو یہ انکار کرنے والا ایک آدمی کیا حیثیت رکھتا ہے؟ اللہ تو پورے 18,000 کم و بیش عالمین سے غنی ہے، بے پرواہ ہے۔ یعنی یہ حج تم پر فرض کر دیا گیا، یہ مت سوچو کہ ہم مال و دولت خرچ کر کے وہاں جائیں گے تو کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہم بڑھا دیں گے۔ اگر انکار کرتے ہو تو اللہ کی شان گھٹا نہیں سکتے، وہاں آتے ہو تو اس کی شان بڑھا نہیں سکتے۔ سب تم اپنے فائدے کے لیے کر رہے ہو، اپنی طہارت کے لیے کر رہے ہو اور اپنے اجر و ثواب کے لیے کر رہے ہو۔ اللہ تو عالمین سے بے پرواہ ہے، اسے ضرورت نہیں ہے، وہ محتاج نہیں ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، کہ اللہ کے لیے عمرہ، حج اور عمرہ پورا کرو، مکمل کرو اور اللہ کے لیے کرو۔ وَلِلَّهِ، دونوں جگہ فرمایا للہ، یعنی اللہ کے لیے کرو، اس میں دکھاوا نہ ہو کہ لوگ مجھے حاجی کہیں گے، اور اللہ کے لیے کرو، گھومنا مقصود نہ ہو کہ جائیں گے ذرا سیر سپاٹا ہو جائے گا، بڑی اچھی جگہ ہیں وہاں دیکھ کر آئیں، تو یہ مقصد نہ ہو۔ مقصد صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہونی چاہیے، کیونکہ حج عظیم الشان عبادت ہے اور عبادت اللہ کے لیے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن عمر اس حدیث کے راوی، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ شہادتی اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اسلام کی بنیاد کا جو پہلا ستون ہے، پہلی جو چیز ہے جس پر بنیاد ہے وہ شہادتین ہے، یعنی اللہ کی وحدانیت کی شہادت اور رسول اللہ کی رسالت کی اور بندگی کی شہادت۔ اور دوسری چیز فرمایا وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ، متفق علیہ، حدیث پاک ہے۔ فرمایا دوسری نماز کو قائم کرنا، اور تیسری زکوٰۃ کو ادا کرنا، چوتھی حج بیت اللہ کا، اور 5ویں چیز ہے رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ ان 5 پر اسلام کی بنیاد ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، یا رسول اللہ ایک عمل بتائیے کہ جسے میں کرتا رہوں اور جنت میں داخل ہو جاؤں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ 5 ارکان آپ نے بیان فرمائے کہ گواہی دے اللہ کی وحدانیت کی، میری رسالت کی، نماز کو قائم کر، زکوٰۃ کو ادا کر، حج اگر فرض ہے تو حج کر، زکوٰۃ اگر لازم ہے تو زکوٰۃ دے، اور رمضان المبارک کے روزے رکھ، اللہ تمہیں اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرما دے گا۔ تو صحابی نے کہا، یا رسول اللہ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو نبی برحق بنا کر بھیجا ہے، ایک چیز نہ گھٹاؤں گا نہ اس پر بڑھاؤں گا
یہ بول کر وہ صحابی چلے. سرکار نے فرمایا جسے جنتی دیکھنا ہو وہ اسے دیکھ لے. تو یہ 5 چیزیں ہیں جو جنت کی بشارت ہے. جنت بیسک اللہ کی رحمت مراد ہے. سیدنا عبداللہ بن عمر کہتے تھے نا کہ جنت میں تجھ سے اس لیے محبت کرتا ہوں، اس لیے محبت نہیں کرتا کہ وہاں حوریں ہوں گی، وہاں عالی شان محل ہوں گے، وہاں طرح طرح کے میوہ جات ہوں گے، خواہش کے مطابق ہر چیز ملے گی. کہا نہیں، اس لیے تجھ سے محبت نہیں کرتا، بلکہ تجھ سے محبت اس لیے کرتا ہوں کہ تیرے اندر اللہ کا دیدار ہوگا، کہ تو مقام رحمت ہے. تو عشاق جو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں وہ تو جنت سے بھی اس لیے محبت کرتے ہیں وہاں دیدار الہی ہوگا. اور آپ حجر اسود سے کہتے تو تجھے اس لیے بوسہ نہیں دیتا کہ تو جنتی پتھر ہے، تجھے اس لیے بوسہ نہیں دیتا کہ تجھے چھونے کی بڑی فضیلت ہے. اے حجر اسود، تجھے تو اس لیے چومتا ہوں کہ میرے آقا حضور خاتم النبیین نے تجھے چوما ہے. آپ بڑے عاشق صحابی تھے. آپ ہر وہ ادا کرنے کی کوشش کرتے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بھی کی. آپ سفر کے دوران اپنی سواری کو سیدھا راستہ چھوڑ کے ذرا گھما کے پھر سیدھے ٹریک پر آئے تو صحابہ نے کہا یہ آپ نے کیا کیا، راستہ تو بالکل سیدھا ہے، اس طرف جانے کی کوئی حاجت نہیں تھی. تو سیدنا عبداللہ بن عمر عاشق رسول آپ فرماتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم، بس میں نے تو ایک مرتبہ حضور کے ساتھ اسی راستے کا سفر کیا اور آپ نے اپنی سواری یوں گھمائی تھی، میں نے بھی اسی لیے گھمائی ہے. تو ہر وہ ادا کرنے کی کوشش کرتے تھے، ہر وہ کام کرنے کی کوشش کرتے تھے. وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ یہ سنت موقدہ ہے یا غیر موقدہ ہے. یہ ہم کاہلوں کا طریقہ ہے کہ سنت غیر موقدہ ہے یا نہیں ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کیا ہے یا نہیں ہے. عاشقوں کا کام نہیں. عاشق تو یہ دیکھتے ہیں کہ حضور نے کیا ہے یا نہیں کیا، بس بات ختم ہو گئی. اور بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے کبھی تربوز نہیں کھایا. تو کسی نے پوچھا حضرت حرام سمجھتے ہیں؟ کہا نہیں، اللہ کی نعمت جسے اللہ کے حبیب اور قرآن نے، رسول نے، حدیث نے حرام نہیں کہا. بایزید اسے حرام کیوں سمجھے گا؟ کہا پھر کھاتے کیوں نہیں؟ کہا اس لیے کہ کبھی معلوم نہیں ہوا کہ حضور نے کھایا تھا یا نہیں کھایا تھا. یہ کمال درجے کے عاشقوں کا طریقہ تھا. اللہ ان کے عشق کا ایک چھوٹا سا ذرہ ہمیں بھی عطا فرمائے. چھوٹا سا ذرہ، کیونکہ وہ تو بڑے اعلیٰ مقام پر تھے. ایک ذرہ بھی ہمیں اس دور میں نصیب ہو جائے تو اللہ ہمیں بھی محبت کی دولت عطا فرما دے. مسلم شریف کی حدیث میں حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک دن خطبہ دیا اور فرمایا اے لوگو، اللہ نے تم پر حج فرض کر دیا گیا، حج فرض کر دیا ہے. تو سیدنا اقرع بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول آپ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا حج ہر سال فرض ہے؟ آپ خاموش رہے. پھر اقرع بن حابس نے دوبارہ پوچھا یا رسول اللہ حج ہر سال فرض ہے؟ پھر آپ خاموش رہے. پھر تیسری بار پوچھا کہ حضور کیا حج ہر سال فرض ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا. آپ کے چہرے مبارک کے آثار متغیر تھے. آپ نے فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تم پر ضرور واجب ہو جاتا، اور تم سے پہلے کی امتیں بھی کثرت سوال کی وجہ سے ہلاک ہوئیں. جتنا میں تمہیں بتاؤں اتنا کر لیا کرو، اور جو نہ بتاؤں اس کے بارے میں زیادہ سوال نہ کیا کرو. پہلے کی امتیں زیادہ پوچھتی تھیں، پھر ان پر چیزیں فرض ہوتی جاتی تھی، اور پوچھ کر اپنے اوپر فرائض و واجبات کو بڑھا دیتے، پھر کر نہ سکتے تھے اور اسی سبب سے ہلاکت کا شکار ہو جاتے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا
تو ضرور واجب ہو جاتی۔ معلوم ہوا کہ اللہ نے نبی کو ایسا مختار بنایا ہے جس چیز کو چاہے واجب کر دیں، جس کو چاہے وجوب کا درجہ نہ دے۔ شریعت کے مالک ہیں آپ، اللہ نے مالک بنا۔ کیا فرما اگر میں ہاں کر دیتا لوجبت تو ضرور واجب ہو جاتا، لیکن میں نے ہاں نہیں کی تو واجب بھی نہیں ہوا۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ زیادہ سوال نہیں پوچھنے چاہیے۔ اگر کوئی زیادہ سوالات کرتا ہے تو پھنستا ہے۔ جیسے بنی اسرائیل نے گائے پیلی کروا لی، حکم تھا ایک گائے ذبح کرو، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے اتنے سوالات کیے کہ بتائیے وہ گائے کیسی ہونی چاہیے، آپ نے پھر صفت بیان کر دی۔ انہوں نے کہا تھوڑی سی اور وضاحت سے بتائیے عمر کتنی ہو اس کی، پھر آپ نے عمر بیان کر دی۔ پھر انہوں نے پوچھا رنگ کیسا ہو، تو پھر آپ نے رنگ بیان کر دیا۔ وہ کسی کام کاج میں استعمال ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، ساری صفتیں پوچھ کر آخر میں جب رنگ پوچھا تو آپ نے فرمایا پوری گائے پیلی ہو، سینگ بھی پیلے ہوں، جلد بھی پیلی ہو، اس کے کھر بھی پیلے ہوں، پوری پیلی گائے چاہیے۔ اب بنی اسرائیل ڈھونڈیں، لیکن ڈھونڈے سے گائے وہ نہ ملے۔ اب ایسی گائے کہیں ہو تو ملے۔ تو بڑے پریشان ہو کر، اللہ کی مشیت تھی، حکمت تھی، اس یتیم کی گائے کو اچھے داموں میں بکوانا تھا، اور یہ سارے سبب بنائے۔ اللہ کریم جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو سارے اسباب اسی کے متوجہ فرما دیتا ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حج کی فضیلت بیان فرمایا جو حج کرے اور اس میں کوئی رفث، کوئی بیہودہ بات، کوئی فسق و فجور والی بات نہ کرے، فرمایا رجع، حج کر کے لوٹے گا۔ کیسے لوٹے گا؟ ایسے کہ یوم ولدت امہ، متفق علیہ حدیث بخاری اور مسلم نے نقل کی کہ جو ایسا حج کرے کہ جاتے ہوئے آتے ہوئے وہاں رہتے ہوئے حج کے دوران بیہودہ بات نہ کرے، گالی گلوچ نہ کرے، صبر کرے، لڑائی جھگڑے کا مقام آئے، تکالیف آئے، صبر کرے، زبان گندی نہ چلائے، نہ شہوانی بات کرے شہوت بھری، نہ اپنی زوجہ کے ساتھ شہوت کی بات کرے، نہ شہوت کے معاملات کرے، نہ اپنی زبان کو کسی اور کے لیے گندا استعمال کرے۔ جو ایسا حج کرے اور ایسا حج کر کے واپس آئے تو ایسا لوٹے گا کہ یوم ولدت امہ، جیسے کہ اس دن آیا تھا جس دن اسے ماں نے اپنے پیٹ سے پیدا کیا تھا۔ ایسا گناہوں سے پاک اور صاف ہو کر، پیدائشی بچے کے کوئی گناہ نہیں ہوتے۔ اللہ کریم ہمیں ایسا حج نصیب کرے۔ اور فرمایا حج اور عمرہ کرنے والے، حضور نے فرمایا وفد اللہ، یہ اللہ کا وفد ہے۔ آج وفد جاتے نا، یہ فلاں بادشاہ نے وفد بھیجا ہے، یہ جناب فلاں تنظیم کا، فلاں تحریک کا وفد ہے۔ تو فرمایا حج اور عمرہ کرنے والے یہ اللہ کے وفود ہیں، اس کے گروہ ہیں۔ ان دعو، اگر وہ اللہ سے دعا کریں، اجابہم، اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ وَإِنِ اسْتَغْفَرُوهُ غَفَرَ لَهُمْ، رواہ ابن ماجہ، آپ نے فرمایا اگر وہ اللہ سے مغفرت طلب کرے اللہ انہیں بخش دیتا ہے۔ نہ انہیں بخش دیتا ہے بلکہ روایات میں آتا ہے کہ جب حج کر کے آدمی واپس آئے، حضور نے فرمایا اسے سلام کرو اور اس سے مصافحہ کرو، اور گھر میں جانے سے پہلے اس سے کہو کہ تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرے، اس لیے کہ وہ بخشا ہوا ہے۔ فرمایا فَإِنَّهُ مَغْفُورٌ لَهُ، کیونکہ وہ بخشا ہوا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ حاجی حج کر کے واپس آتا ہے تو اللہ کریم اسے بخش دیتا ہے، مغفور ہے وہ۔ اور اس سے اشارتاً یہ بات بھی معلوم ہوئی، اشارت النس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مغفور سے، بخشے ہووں سے، یعنی اللہ کے نیک بندوں سے دعا کروایا کرو، کیونکہ وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہیں۔ تو یہ بھی معلوم ہوا کہ مغفور سے، بخشے ہووں سے دعا کروانی چاہیے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حج کے بڑے فضائل بیان فرمائے، اور فرمایا جو حج مبرور کرے اللہ اسے جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ اب حج مبرور کیا ہے؟
مقبول حج۔ اور مقبول حج کیسا ہے؟ فرمایا مقبول حج کی علامات ہیں، اور اس میں یہ بات داخل ہے کہ رفث اور فسوق نہ ہو، جاتے آتے گناہ کی بات نہ ہو، گناہ نہ کرے، نافرمانی نہ کرے، جیسا حج کا حکم دیا گیا ویسا کرے۔ اور فرمایا حج مقبول ہے یا مقبول نہیں ہے؟ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری ہوئی، واپس آئے تو اس کی علامات حاجی میں نظر آنی چاہیے۔ حج آپ کی زندگی کو بدلے، حج آپ کے کردار کو بدل دے۔ یہ نہیں کہ اب پچھلے سارے معاف ہو گئے، اب چونکہ نیا نامہ اعمال شروع ہو رہا ہے تو بڑا مشہور ہے یہ، ایسا کہنا نہیں چاہیے۔ باقی واللہ عالم بالصواب، کہتے جو حج کر کے آتے ہیں وہ پہلے سے زیادہ حرام خوری کرتے ہیں معاذ اللہ۔ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید پچھلے سارے معاف ہو گئے، اب نئے سرے سے کام شروع ہونا ہے، تو پچھلے بخشوا گئے، پھر اگلے سال پھر حج کر کے سارے بخشوا دو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پچھلا بھی قبول نہیں تھا۔ حج مبرور وہ ہے، حج مقبول وہ ہے کہ حج کرنے کے بعد اس کے آثار اور اس کی جو علامات ہیں وہ حاجی کے اندر نظر آنی چاہیے۔ حج آپ کی زندگی کو بدلے، حج آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے قرب اور محبت کا ذریعہ پیدا کرے۔ اگر اخلاص ہے اور اس محبت سے جائیں گے تو اللہ کریم ضرور عطا فرمائے گا۔ بہت ساروں کی زندگیاں بدلی۔ حج کے بعد انہوں نے زنا کو ترک کیا، حج کے بعد انہوں نے سود کو ترک کیا، حج کے بعد انہوں نے حرام کاری کو ترک کر دیا، داڑھیوں کو رکھا، نمازوں کی پابندی کی۔ یہ کیا ہے؟ یہ حج کی اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں حاضری کی برکتوں کا ظہور ہے۔ اور یہ سب چیزیں نظر آنی چاہیے۔ اللہ کریم ہم سب کو بھی نصیب فرمائے۔ بس آخر میں جن پر حج فرض ہے اور وہ حج نہیں کرتے، تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس پر اللہ نے حج کو فرض کر دیا، شرائط پائی گئی اور وہ حج نہ کرے تو پھر یا تو وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ تو جیسے بھی حج کی استطاعت ہو ضرور وہ حج کرے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج تو حج بڑا مشکل ہو گیا، جو 4 لاکھ روپے کا تھا اب 10 لاکھ سے بھی اوپر کا ہے، تو صاحب استطاعت بھی صاحب استطاعت نہیں رہے۔ بہرحال جسے اللہ نے دیا ہے، ہر آدمی اپنے آپ کو زیادہ جانتا ہے۔ صاحب البیت یعلم ما فی بیتہ، گھر والا جانتا ہے گھر میں کیا ہے، قبر کا حال مردہ جانتا ہے، ہر آدمی خود سے واقف ہے۔ تو ہمیں کسی کے بارے میں نہ تبصرے کی حاجت ہے کہ اللہ نے اتنا دیا ہے پھر بھی حج نہیں کرتا۔ اپنے آپ کو دیکھ، تجھے اللہ نے کتنا دیا ہے اور تو حج کیوں نہیں کرتا؟ ہے یا نہیں ہے؟ ہمیں جہاں غور و فکر کی ترغیب دی گئی اس سے مراد ہم خود ہیں، یعنی اپنی ذات میں غور و فکر کرو۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، وہ تمہاری جانوں میں ہے تو خود میں کیوں نہیں دیکھتے؟ غور و فکر فلینظر نفسم، ہر جان کو چاہیے وہ غور و فکر کرے، تو اپنے لیے غور و فکر کرے، اپنے گریبان میں جھانکے، نہ یہ کہ دوسروں کے لیے ترازو کھڑا کر دے۔ وہ ترازو اپنے لیے رکھنا چاہیے ہر عمل میں۔ اللہ کے